حزب البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين. وارحمنا فإنك خير الراحمين. وارزقنا فإنك خير الرازقين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كاف ها يا عين صاد كفايتنا.
حامیم عین سین قاف حمایتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر منگل رات 10 بجے شعور و آگہی کے لیے ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپ کے لائیو سوالات کے جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں. سوال کرنے کا طریقہ کار بالکل سہل ہے کہ ہمارا جو فیس بک پر اس وقت لائیو چل رہا ہے، اس کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھ دیجئے، وقت مقررہ پر اس کا جواب شامل کر دیا جائے گا انشاءاللہ الجلیل. اور اس کے علاوہ اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو آفیشیل واٹس اپ نمبر ہے 0310222301، آپ اس پر واٹس اپ پورا ہفتہ کر سکتے ہیں اور اس کے بھی کچھ سوالات میری کوشش ہوتی ہے کہ لائیو میں شامل کر لیے جائیں. آج کی گفتگو کا آغاز حسب معمول یا حسب سابق اہل دل کے اقوال میں سے ایک قول کے ساتھ کرنا چاہوں گا. اہل دل فرماتے ہیں کہ طلاق الدنیا مہد الآخرہ، دنیا کی محبت کو طلاق دینا مہد الآخرہ آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے. طلاق الدنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، محبت دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا. اہل دل کا، صوفیہ کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن اپنا دل دنیا سے نہیں لگاتے تھے، اپنا دل رب تعالیٰ کی ذات سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگایا کرتے تھے. یہاں پر ایک فرق ملحوظ نگاہ رکھیے گا کہ طلاق الدنیا یعنی دنیا کو طلاق دینا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے اپنا تعلق ختم کر دیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے نبی کریم نے گزاری. دنیاوی معاملات بھی چلتے رہے، تجارت بھی فرمائی، نکاح بھی فرمایا وغیرہ،
لیکن آپ کے دل میں یا میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا مقصود اصلی دنیا کو بنا لیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ کر جنگلات میں چلے جائیں۔ اسلام میں زہد کی تلقین کی گئی ہے۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبت ہونا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا زاہد۔ زاہد کسے کہا جاتا ہے؟ زہد اختیار کرنے والے کو، جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے۔ تو اہل دل کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو خالی رکھا کرتے تھے۔ بعض لوگ زہد کا وہ معنی بھی لیتے ہیں کہ جی دنیا سے بالکل ہی قطع تعلق کر لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مقام پر میں پڑھ رہا تھا، غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیس الزہد ان لا تملک شیئا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ ہو، یعنی زاہد جو ہوتا ہے وہ ممکن ہے کہ بڑے بڑے محلات کا مالک ہو جائے، زاہد ممکن ہے کہ اچھی گاڑیاں رکھنے والا ہو آج کے دور کے حساب سے، زاہد ممکن ہے کہ وہ ملینر ہو یا بلینر ہو۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار تھے اور زاہد بھی تھے۔ تو فرماتے ہیں لیس الزہد ان لا تملک شیئا، زہد یہ نہیں ہے کہ تو کسی چیز کا مالک نہ ہو، وَلَكِنَّ الزُّهْدَ أَن لَا يَمْلِكَكَ شَيْءٌ، لیکن زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تیری مالک نہ ہو، تم کسی چیز کے مالک ہو، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صاحب مال ہے، زاہد ہو سکتا ہے، اللہ نے اسے رزق حلال دیا اور وہ کثیر مال رکھتا ہے اور اس کے باوجود اس کے دل میں محبت مال نہیں ہے، وہ زاہد ہو سکتا ہے۔ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز مٹیریل وہ آپ کا مالک نہ بنے، آپ دنیا کے اسباب رکھتے ہیں لیکن دنیا آپ کے دل میں نہ بس جائے۔ آپ مثال کے طور پر کسی کا صاحب شہرت ہونا یہ برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت عطا فرما دے، لیکن شہرت کو ایسے دل میں بسا لینا کہ شہرت ختم ہوئی تو وہ یہ سمجھے زندگی ختم ہو گئی، یہ زہد کے خلاف ہے۔ کسی شخص کا صاحب مال ہونا، ٹھیک ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، لیکن مال کی محبت کو دل میں اس طرح بسا لینا کہ مال نہیں ہے، غربت آ گئی ہے تو پھر وہ یوں سمجھے کہ زندگی ختم ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیس الزہد ان لا تملک شیئا، زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ ہو، ولیکن الزہد ان لا تملک شیئا، لیکن زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی مالک نہ بنے، یعنی دنیا جو ہے وہ آپ کے دل میں اس طرح نہ بس جائے کہ آپ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں۔ تو حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے اور جو اللہ نے دیا ہو اس پر راضی رہنا چاہیے، اور جو اس طرح کی کیفیت کو اختیار کر لیتا ہے، ایک جملہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، وہ مطلب میرے پسندیدہ جملوں میں بھی ہے اور وہ ایک پورا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ زاہد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہوتا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ چل لائف ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے نا محاورتاً آج کل کے جینزی کہتے ہیں چل لائف، ڈونٹ کل مائی چل۔ تو یہ وہ والی لائف ہوتی ہے کہ نہ آپ کے دل میں شوق کمال ہے، اور اگر کمال اللہ کے فضل سے مل گیا تو آپ کے دل میں خوف زوال بھی نہیں ہوتا، آپ صرف اس حال سے راضی ہوتے ہیں جس حال میں اللہ کریم آپ کو رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کیفیت کو پیدا کریں، آ جاتی ہے، اور جب یہ کیفیت آ جائے پھر آپ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملائے تو بھی برابر، کوئی آپ سے ہاتھ نہ ملائے تو بھی برابر، بلکہ بعض اوقات تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوں، آپ خلوت والی زندگی بسر کریں اور اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ تو اس لیے اگر نجات چاہتے ہیں تو اہل دل کے اس قول کو اپنا لیجئے کہ طلاق الدنیا مہد الآخرہ،
دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا، طلاق کا معنی چھوڑ دینا ہوتا ہے، محض الآخرہ، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، گہوارہ ہے، اور اس چیز کو شامل کریں۔ آج کا زمانہ چونکہ آپ جانتے ہیں مٹیریل کا زمانہ ہے، مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں لوگ، تو بہت سارے اعتبارات سے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان مٹیریل کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، اور جو اللہ نے آپ کو دیا آپ اس پر راضی ہوں، کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں، تو انشاءاللہ الجلیل دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کو فکر آخرت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، رضائے خداوندی والے کام ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، آپ کے سوالات کے جوابات کو شامل کرنے کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکندر ملک صاحب، کہتے ہیں سلام مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج کل ایک مسئلہ زیر بحث چل رہا کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت مولا مشکل کشا مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کا نکاح مبارک خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ہوا یا نہیں ہوا، اس پر کچھ اصلاح فرما دیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اہل سنت کی کتب میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عقد نکاح حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا، اور آپ نے یہ نکاح یعنی حضرت عمر نے یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی قرابت کا تعلق حاصل ہو جائے، شرف حاصل ہو جائے، اس کے لیے کیا۔ کچھ لوگ ہیں جو ان روایات کو نہیں مانتے اور اختلاف کرتے ہیں، لیکن بہرحال اہل سنت کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے، تو اہل سنت میں سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس سے دلیل پوچھی جائے گی، لیکن بہرحال جہاں تک مجھے اس کا استحضار ہے تو یہ بالکل درست ہے، ایسا ہماری روایات میں ہماری کتب میں ملتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ جناب عاشق حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہیں اہل دل۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا اہل دل کی ایک بات، تو آئی ڈی کا نام ہی اہل دل رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل دل بنا دے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں خلیل چھیما صاحب، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہیں حافظ عابد حسین لاشاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں دربار اقدس حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محفل کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا وقت عطا فرمائیں، نوازش ہوگی۔ دیکھیں، یہ جو محافل ہوتی ہیں، ایک تو میں سب کی تحسین کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا کہ آپ محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب لیکن آپ کا غالباً لاشاری ہیں آپ، تو آپ کا تعلق جو ہے نا وہ سندھ سے ہوگا، اور اس پروگرام کے لیے مجھے کراچی سے باہر جانا پڑے گا، اور میں آج کل سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً کوئی 5 سال پلس ہو گئے، 5 ایئرس سے زیادہ عرصہ ہو گیا کراچی سے باہر محافل میں نہیں جا رہا۔ تو اگر نصیب میں ملاقات لکھی ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہ ہمارا حمزہ بیٹھا ہوا ہے، کون سا علاقہ تھا جہاں کے لیے آپ بولتے تھے؟ سکھر کے لیے کئی بار انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے کہا، لیکن ایک بار تو ایسا ہوا کہ مجھے بائر بلا رہے تھے نا، آپ صبح اور شام والی فلائٹ کرا رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نہیں جا پایا۔ کچھ یوں کہہ لیجئے کہ میرا ابھی
नावा डेज़ जो रुझान है वो खिताबात की तरफ थोड़ा कम है, तो इंशाल्लाह कभी मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इखलास अता फ़रमाए और आप लोगों की खिदमात को भी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। इसके बाद हैं हमारे साथ रमज़ान ज़ाहद साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रमज़ान अपना रमज़ान, ठीक है। ये आप जो हमारा अभी सेट देख रहे हैं ना जी, इसी तरह पहले वाले ऑफिस में भी जो काम होता था, ये सारा काम हमारे ये मुरीद ख़ास हैं रमज़ान भाई ये करते हैं माशाअल्लाह। तो ये सेट भी इन्होंने तैयार किया। बाज़ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किसने बनाया और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो माशाअल्लाह ये रमज़ान भाई ने। कैसे हो भाई रमज़ान, खैरियत से हो? इसके बाद हैं जनाब रज़वी मलंग, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहिब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद हैं जनाब कादरी एफंदी साहिब, निकाह हो चुका है मगर अभी रुखसती नहीं हुई। बाकायदा रुखसती से कबल लड़की का ससुराल आना और लड़के के साथ अलहदा कमरे में बैठना कैसा? देखिए ये हमारे यहाँ मुरव्वज है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ केसेस में कि निकाह हो जाता है और रुखसती बाद में होती है, और शरई तौर पर जब निकाह हो गया तो अब वो अपने शौहर के साथ बैठी हैं और वो जो उनके शौहर हैं वो अपनी ज़ौजा के साथ बैठे हैं, यानी इन दो के दरमियान बसबब निकाह अजनबियत ख़त्म हो चुकी। तो शरई तौर पर लड़की का ससुराल जाना जायज़, इसी तरह अपने शौहर के साथ बैठना ये भी बिल्कुल जायज़ है। मैं इसमें लोगों को ये समझाता रहता हूँ कि आप कोशिश ये किया करें कि गैर ज़रूरी तौर पर रुखसती को डिले ना करें, ठीक है ना। जब निकाह हो गया है तो शरई तौर पर वो मियाँ बीवी हैं, तो अब अगर वो मुलाकात करते हैं, आपस में बैठते हैं, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। शरीयत मुतहरा ने उन्हें इजाज़त दी है, इसकी उनके पास रुखसत मौजूद है, लिहाजा अगर वो बैठते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है। अलबत्ता हमारे उर्फ़ के अंदर कुछ चीज़ों को अजीब व गरीब समझा जाता है, तो उसमें एहतियात बरत ली जाए तो दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल फ़िक़ही मसला मैंने आपको बता दिया है कि ससुराल जाना भी जायज़ है और अपने शौहर के साथ वो बैठ सकती हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे भैया। अच्छा जी, इसके बाद हैं मोहम्मद रमज़ान रज़ा साहिब। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ज़ालिम हुक्मरान से जिहाद कब फ़र्ज़ है? तफसील है इसमें, और जो इस्लामी हुकूमत हो तो उसमें तो फ़र्ज़ियत जिहाद के लिए जो हाकिम इस्लाम है उसका ऐलान करना ज़रूरी है। अब जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे पास एक पूरा इदारा है फ़ौज का, उनका एक पूरा निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत पाकिस्तान चल रहा है। और हमें यही हुक्म है और यही हुक्म शरई भी है कि जो निज़ाम पाकिस्तान है या आईन पाकिस्तान है उसके तहत रहते हुए ज़िंदगी बसर करनी है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो गैर ज़रूरी तौर पर सतही बात करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। तो बहरहाल अगर आपने हमारे यहाँ के हवाले से पूछा तो जिस निज़ाम में हमारा मुल्क पाकिस्तान चल रहा है, अल्लाह ताला इसे नज़र बद से महफूज फरमाए, और जो कुछ मामलात चल रहे हैं अल्लाह ताला उसमें भी बेहतरी फरमाए और किसी ऐसी राह पर हम ना चल पड़ें जिससे हमारे मुल्क को या हमारे इदारों को नुकसान पहुँचे। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि जिनकी वजह से तकलीफ़ होती है। लेकिन बहरहाल मुल्क में अगर फ़र्ज़ियत जिहाद की बात होगी तो जो हाकिम इस्लाम है, चाहे वो फासिक हो चाहे वो फाजिर हो, उसके बावजूद उसका हुक्म जो है वो माना जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, इसके बाद हैं मोहम्मद तौक़ीर साहिब। सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारुफ़ बयान कर दें। आप मेरी वीडियोज़ में सर्च कर लें, खिताबात जुमाअतुल मुबारक में मुझे याद पड़ रहा है कि कुछ साल पहले दाता साहब के हवाले से मैंने खिताब जुमा में बयान किया होगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप दाता साहब की कश्फुल महजूब पढ़िए तो उनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें इब्तिदा में आपको मिल जाएंगी।
اور المختصر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ولایت میں بے مثل و بے مثال مقام عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے پہلے کے آپ بزرگ ہیں۔ پاکستان میں آپ نے اپنا بڑا فیض بانٹا۔ لاہور میں الحمدللہ آپ کا مزار مبارک ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ تو روحانیت کے حوالے سے آپ کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور کتابوں میں آپ سرچ کر لیں گے تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ الجلیل۔ اچھا جی، حافظ عابد حسین لاشاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ مالک اشتر کون ہیں؟ کچھ لوگ اس کو صحابی مانتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ ابھی مجھے مستحضر نہیں ہے حافظ عابد صاحب، انشاءاللہ میں اسے ذہن میں رکھ لیتا ہوں، اگلے پروگرام میں آپ کو ذکر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے قبلہ، جیسے آپ کی مرضی، سلامت رہیں، الہی آمین۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی معاملات میں اخلاص عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں محمد اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ علیکم السلام۔ عرض ہے کہ میں کافی ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہوں کہ عبادت، ذکر و فکر میں دل بھی بالکل نہیں لگتا اور اس پر پشیمان بھی ہوتا ہوں۔ بڑی کشمکش والی کیفیت ہے، پلیز کوئی بہترین روحانی علاج بتائیں۔ محمد اسماعیل بھائی، آپ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ 10 منٹ آنکھیں بند کر کے اس میں جلالت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ورد کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اوور تھنکنگ نہ کیا کریں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ غیر ضروری طور پر ڈپریشن کے اسباب بھی بہت ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کے علاوہ ہمارا جو وے آف تھنکنگ ہوتا ہے یا ہم اوور تھنکنگ کرنے لگتے ہیں، یہ چیز بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر آپ سے میری گزارش ہوگی کہ توکل پر پڑھیے، ٹھیک ہے؟ میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس بندے نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہو، اس کی زندگی کتنی مطمئن ہوگی کہ میرا رب میرے معاملے میں بہتر فرمانے والا ہے۔ کسی صاحب علم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ متا یکون العبد متوکلا، یعنی بندہ متوکل کب ہوتا ہے، توکل کرنے والا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، فرمایا اذا رضی باللہ وکیلا، جب وہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے یا وکیل مان لیتا ہے، یا وکیل ہونے، اللہ کے وکیل ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں انشاءاللہ الجلیل۔ امید ہے کہ آپ کا ڈپریشن دور ہوگا۔ اسی طرح آپ سورہ کوثر پڑھا کیجئے، اس سے آپ کے اندر وسعت آئے گی اور وہ جو ایک ڈپریشن آ رہا ہوتا ہے اس سے آپ نکل جائیں گے۔ تو اپنی کیفیت کو بدلتے رہیں، ہوتا ہے بعض اوقات ڈپریشن کا بھی ایک فیز ہوتا ہے، آتی ہے، لیکن آپ تلاوت قرآن کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور سب سے اہم چیز اس کے ساتھ ساتھ، یہ بھی اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اپنے قلب کا تعلق ذات مصطفیٰ کریم سے جوڑیں۔ تو اس کیفیت میں جب آپ رہیں گے نا، روحانی کیفیت میں، تو انشاءاللہ آپ کو اطمینان نصیب ہوگا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو بھی ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ ایک چیز اور میں آپ کو مجرب تجربہ شدہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے نجات پائیں۔ دیکھیں، ڈپریشن کا جو تعلق ہے نا، وہ ماضی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مستقبل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور حال میں آپ زندہ نہیں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ماضی میں جو ہو چکا اسے آپ واپس نہیں لا سکتے، مستقبل میں جو ہونا ہے اسے آپ حال نہیں بنا سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ حال جو موجودہ ہے وہ آپ کا ہے، اس کے اندر آپ جینا سیکھیں، جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ راضی رہیں۔ جب آپ پہ یہ کیفیت طاری ہو رہی ہو، ایک تو ڈپریشن کے وقت آپ یہ کر سکتے ہیں، اور بہترین یہ ہے، سب لوگ اسے توجہ سے سماعت کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹیں، حمزہ آپ بھی سن لو بھائی، آپ کو بھی میں نے یہ نہیں بتایا ہوا پہلے، جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹیں، نیند نہیں آ رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہیں، پاؤں آپ سمیٹ لیجئے،
اور آنکھیں بند کر کے آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، یعنی بند آنکھوں کے ساتھ تصور کرنا ہے کہ اس میں جلالت اللہ سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناک کے ذریعے سانس لینا ہے، اور اس میں جلالت کا جو الف ہے وہاں سے اس اسم جلالت کو سانس کے ذریعے اپنے قلب میں لے کر جانا ہے، یعنی اپنے باطن میں لے کر جانا ہے. کیسے لے کر جائیں گے؟ دیکھیے، اللہ، یعنی دوبارہ سماعت کیجئے، اس میں جلالت سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے، الف سے آپ نے اس میں جلالت کو سانس، لمبا سانس لینا ہے ناک کے ذریعے، اپنے قلب میں لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کہتے ہوئے سارا سانس باہر نکال دینا ہے. دوبارہ دیکھ لیجئے، اللہ. امید ہے پریکٹیکل آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ آپ نے کرنا ہے 21 ٹائم، 21 مرتبہ. گہرا سانس لینا ہے، اس میں جلالت سانس کے ذریعے قلب میں گیا، اور اللہ کہتے ہوئے آپ نے اسے طویل سانس کے ساتھ، جو سانس آپ نکالتے ہیں منہ کے ذریعے نکال دینا ہے، یعنی ناک کے ذریعے سانس لینا ہے اور بذریعہ منہ آپ نے سارا سانس نکال دینا ہے. 21 بار آپ کریں. انشاءاللہ ذکر کی برکت بھی ملے گی، اور آپ خود غور کریں گے کہ آپ کا جو وہ ڈپریشن ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بزرگوں کا طریقہ کار ہے. میرے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ 2 عشروں سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس وظیفے کا مجھے، 20 سال پلس، اور الحمدللہ رب العالمین اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو آپ خود محسوس کریں گے. آپ یہ کیجئے، انشاءاللہ نجات پائیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ، ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. قادری افندی صاحب نے لکھا، جزاک اللہ. فخر امام محمود، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ قبلہ؟ الحمدللہ رب العالمین. قبلہ سوال عرض ہے کہ حضرت موبائل اور سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اور ولی اللہ کی بھی بہت ساری گستاخیاں سننے کو ملتی ہیں، اور بہت سے عالم بھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ الامان الحفیظ، برائے کرم رہنمائی فرمائیے. بالکل صحیح بات ہے، الامان الحفیظ، کہ ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ. ایک تو دعا ہے. آج کا جو میں وظیفہ اختتاماً بتاؤں گا تو اس میں میں نے آج کے وظیفے میں حصول تقوی اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا، جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ میں بیان کروں گا. تو وہ دعا آپ اپنی ہر دعا میں شامل کر لیں تو آپ کے دل کا میلان جو ہے وہ گناہوں کی طرف نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کو مصروف کریں عبادات کے ساتھ اور ذکر خداوندی کے ساتھ. یعنی جو ٹائم آپ کے پاس ہے اور اسے آپ سوشل میڈیا کی نظر کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، دینی پروگرامز میں بیٹھ جائیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کا ذکر کریں، نوافل ادا کریں، تو انشاءاللہ ان فتنوں سے بچ پائیں گے. بہت مشکل زمانہ ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے کہ نہیں ایسا؟ ابھی ہم آف ایئر کچھ باتیں کر رہے تھے حمزہ میرے ساتھ، تو اس سے یہ بات ریلیٹ ہو گئی. تو آج کا زمانہ بڑا مشکل ہے، اس میں محدود لائف گزاریں. یعنی میں جیسے قریبی لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جتنا کام ہوتا ہے اتنا گھر سے باہر نکلتا ہوں میں. اپنا کام کیا اور پھر واپس آ گئے، اور وہ بھی بہت کم نکلنا ہوتا ہے. ہفتے میں ایک آدھ بار نکلنا ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بہت کم نکلنا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو تھوڑا محدود کر لیں. مشکل وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور ایسے لوگ جو فتنہ کرتے ہیں، فتنے کا سبب بنتے ہیں، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کو خراب کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، انہیں سنیے بھی مت. اب آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر ایسے کتنے لوگ موجود ہیں کہ جو عجیب و غریب اور اعجب و اغرب باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کو سننے سے بچیں. ان کا کام ہی تنقید اور جو ہے وہ تنقید برائے
فتنہ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ محمد خالد رضا صاحب۔ ہاں بھائی، آپ کے کیا ہے جگر؟ ٹھیک ہے، ہمارے حمزہ کا بڑا قریبی اور میرے بھی بڑے قریبی ہیں، نقیب اہل سنت محمد خالد رضا صاحب کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم قبلہ مفتی صاحب، اللہ کریم آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے نقیب، دعا دینے کا طریقہ کار دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ عربوں کا بھی طریقہ کار اس میں جملہ ہوتا ہے، آمین الہی آمین۔ خالد بھائی سلام، سوال عرض ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد بہت قدیم سوال چلا آ رہا ہے، میلاد النبی پر اتنا خرچہ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی یا شادی یا کسی بیوہ کی شادی کروا دیں، لیکن کچھ عرصے سے ہمارے کچھ حضرات یہ جواب دیتے نظر آتے ہیں آپ بیوہ ہمیں دیں، ہم جانیں ہمارا کام جانیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک اس طرح سے گفتگو کرنا کیسا بیہودہ گفتگو ہے؟ یعنی بیوہ ہمیں دیں، ہم دیکھیں، یہ تو سقیانہ زبان ہے، بالکل ناجائز ہے اور اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں آقا کریم کا میلاد ہے، نبی کریم کی آمد کی خوشی ہے، اور اہل سنت و جماعت جسے کہتے ہیں نا گج وج کے سرکار کا میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ معترضین ایک وقت آتا ہے خود ہی مر جاتے ہیں، اور ان کے اعتراض سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کو جواب دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے علماء کرام نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، تو اگر آپ کو جواب دینا ہے، علمی جواب دینا ہے، تو آپ اس علمی جواب کو کتاب سے پڑھیں یا علماء کرام سے ملاقات کر کے وہ علمی جواب دیں۔ اس طرح کے جوابات نہیں ہونے چاہیے، پھر یہ جانبین سے سلسلے چلتے ہیں۔ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ دیکھیں آقا کریم کا میلاد ہے، اس پر جو خرچہ کیا جا رہا ہے، اسی موقع پر آپ کو یہ ساری باتیں کیوں یاد آتی ہیں؟ ایک بندے کو اللہ نے مال دیا، اس کا اختیار ہے، اور یوں سمجھائیں انہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم پورا سال ہمیں میں سے بہت سارے لوگ یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ ایون ربیع الاول میں بھی یہ کام ہوتا ہے، شادیاں کروائی جاتی ہیں غربا کی، یتیم بیٹیوں کی، اور اسی طرح اور بہت سارے کار خیر سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے کام کو دوسرے اچھے کام کی وجہ سے چھوڑنے کا کہہ دیں۔ اس پر پھر بہت سارے جوابی اعتراضات بھی بنتے ہیں کہ آپ کے یہاں یہ کام کیے جاتے ہیں، آپ یہ سارے کام چھوڑ دیجئے اور ان کاموں میں لگ جائیں۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، لیکن اب تو بہرحال بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو الحمدللہ رب العالمین میلاد مصطفیٰ کریم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا، لیکن بہرحال ہم میں سے اگر کوئی اس طرح کا جواب دیتا ہے جو آپ نے لکھا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دینی معاملات میں یہ اصول بنا لیجیے، سوقیانہ زبان ناٹ ایکسیپٹیڈ ایٹ آل، کسی صورت بازاری زبان ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ میں تو جو اس طرح کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھاتا رہتا ہوں، بھائی اپنی زبان کو ٹھیک کریں، اپنے انداز کو ٹھیک کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سطحی طور پر کوئی ایسی بات کریں جس کی وجہ سے لوگ بدظن ہو جائیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسراف ہے، تو ایک اصول یاد رکھیں کہ لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف، خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہے، اور یہ خیر کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک پر خوشی منانا۔ اور لا خیر فی الاسراف، اسراف جس میں دینی اور دنیاوی کوئی نفع نہ ہو، جس پر اسراف کی تعریف صادق آتی ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے خالد بھائی۔ اچھا جی، اس کے بعد کون ہے ہمارے ساتھ؟ راہیان خان، سلام، کیسے ہیں آپ؟ امید سب ٹھیک ہوگا۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ نظر کیا ہوتی ہے؟ اس کی نظر کیا ہوتی ہے؟ کسی کو دیکھ نہ سکیں وہ نظریں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، میں سمجھ گیا آپ کا، یعنی بنیادی طور پر ان کا سوال یہ ہے کہ جادو اور نظر بد کے حوالے سے بتایا جائے۔ دیکھیں، جادو کی حقیقت کو ہم مانتے ہیں،
اور جادو کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہاروت و ماروت کا پورا واقعہ موجود ہے، اور آخری جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، معوذتین جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں بھی جادو کا ذکر موجود ہے نا، جو آیہ مبارکہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، کہ اے اللہ میں ان عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو گانٹھوں میں پھونکے مارتی ہیں، تو اس زمانے میں بھی جادو کیا جاتا تھا وغیرہ۔ تو بہرحال اس کی حقیقت ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ تقدیر کے تابع ہے۔ اسی طرح نظر بد، یہ بھی بالکل درست ہے، نظر بد کی حقیقت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، اور بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں بعض لوگوں کو یوں بھی سمجھاتا ہوں یہ بات کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد کا اثر جادو سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگ جائے تو اونٹ مر جاتا ہے، یعنی بیمار ہو جاتا ہے، اسے ذبح کر کے پکا لیا جاتا ہے، وہ ہنڈیا میں پہنچ گیا، اور بندے کو نظر لگی تو وہ قبر میں پہنچ گیا، ایسا ممکن ہے۔ تو بس دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے دونوں چیزوں سے نجات کے لیے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک تو سورہ فلق، سورہ ناس جادو کی کاٹ کے لیے بہترین مجرب وظیفہ ہے، یا آپ کے رابطے میں کوئی مستند عالم عامل ہوں جن پر آپ کو اعتماد ہو، پیسے نہ لیتے ہوں، ٹھیک ہے، لوٹتے نہ ہوں، 2 نمبر نہ ہوں، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ میری کاٹ کر دیجئے، تو وہ آپ کی کاٹ کر دیں گے۔ اور پلس یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیات آپ پانی پر دم کر کے پی لیں، یا بچوں کو نظر لگ گئی ہے ان پر پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ نظر بد کی کاٹ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بری نظروں سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کریں کہ آپ بھی جب کسی کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہہ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ، یہ الفاظ کہنے میں اتنے بخیل ہو گئے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ تو یہ الفاظ محبت کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کی برکت سے نظر بھی نہیں لگتی، حسد بھی پیدا نہیں ہوتا، تو ان الفاظ کو ادا کرنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عمر جمیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ظاہر صاحب الحمدللہ، مرشد محترم دعا کی درخواست، اللہ کریم آپ کو اپنے کرم خاص میں رکھے بھیا۔ چلیں اختتام کی طرف چلتے ہیں، چند سوالات کو شامل کر لیتے ہیں۔ راہیل آصف صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ایک سوال عرض ہے، میری منگنی کر دی میرے سے پوچھے بغیر، اب میرا دل مطمئن نہیں ہے، کیا کروں؟ استخارہ کروں؟ کائنڈلی بتا دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ تو ظلم عظیم ہے، شادی آپ کی ہے تو مرضی بھی آپ کی ہونی چاہیے، اور منگنی آپ کی ہے تو اس میں بھی مرضی آپ کی ہونی چاہیے۔ تو جس نے بھی کیا ہے ایسا، ان تک یہ پیغام پہنچائیے میرا کہ یہ ظلم عظیم ہے بھائی ہمارے راہیل آصف صاحب کے ساتھ۔ اور اس میں ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں، پیرنٹس ہیں، انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جی جس کی شادی ہے اس سے پوچھ تو لیں۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ بیچارہ ذہنی طور پر اور فکری طور پر پریشان ہیں کہ میں کیا کروں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو یہ پوری زندگی کا رشتہ ہے نا، تو ابھی وقت پر ہی آپ انکار کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو حق حاصل ہے۔ اور چونکہ شادی نہیں ہوئی تو بچی کے لیے بھی اگرچہ ابھی بھی مشکلات ہوں گی، منگنی بھی ہمارے یہاں ٹوٹ جائے نا تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن طلاق سے کم ہے۔ اور اگر آپ اپنے دل کو راضی کر سکتے ہیں اور کوئی ایسی شرعی قباحت اس میں نہیں ہے، رشتہ ریجیکٹ کرنے کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، تو آپ اپنا لیجئے۔ لیکن اس پہ آپ مشاورت کر لیں۔ استخارہ ضنی چیز ہے، صرف استخارے پر اس کی بنیاد نہ رکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ جہاں پر پیرنٹس فیصلہ کر دیتے ہیں، کہیں پر بچی راضی نہیں ہوتی ہے، کہیں پر بچہ راضی نہیں ہوتا، پھر شادی ہو جاتی ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ بعد شادی بربادی ہو جاتی ہے،
چونکہ شادی کا بندھن ایک ایسا بندھن ہے کہ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 2-3 مہینے گزارنے تو آپ بولیں چلے میں ایڈجسٹ کر لوں گا, 2 مہینے بعد آزادی مل جائے گی. اس میں تو عمر قید کی سزا ہے. جب میں نکاح پڑھاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ آج میں عمر قید کی سزا سنانے جا رہا ہوں کہ اب ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح چلے گا. تو اس لیے بہت تفکر کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نکاح میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی رائے کو شامل کریں. کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے بچیاں راضی نہیں ہوتی, لیکن اپنی خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے وہ کچھ بولتی نہیں ہیں. جو پیرنٹس نے کر دیا وہ کر دیا. تو اس میں رضامندی جانبین سے ضروری ہے. ایجاب و قبول جب تک لڑکا لڑکی نہ کرے نکاح نہیں ہوتا. تو نکاح کے لیے جن کا ایجاب و قبول ضروری ہے, رکن ہے نکاح کا, وہاں پر ان کی رضا نہ شامل ہو تو بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. اور بالخصوص نکاح والے معاملے کے اندر اگر مزاج نہیں ملتے میاں بیوی کے, اللہ کی پناہ بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. میرے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ شادی زندگی کا وہ موڑ ہے, وہ ٹرن ہے کہ جس کے بعد آبادی بھی ہے اور بربادی بھی ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے مڑنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں مڑیں اور آگے بربادی جو ہے وہ آپ کا استقبال کر رہی ہو. تو اس لیے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لیں, پیرنٹس کے ساتھ مشورہ کر لیں, اس کے بعد ڈیسیجن لیجئے. فی الحال کوئی اس طرح کا ڈیسیجن صرف استخارے کی بنیاد پر نہ لیں. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہے کہ اب لوگ استخارے کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جہاں پہ رشتہ اچھا نہیں لگتا نا, تو وہاں پہ کہتے ہیں ہمارے استخارے میں منع آ گیا ہے. اب سامنے والا بیچارہ کیا کہے گا, بولے جب استخارے میں منع آ گیا ہے تو ٹھیک ہے. تو اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ صرف استخارے کے اوپر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. استخارہ ضمنی چیز ہے, کسی سے کرواتے ہیں. لوگوں نے تو آج کل آپ کو پتہ ہے دکانیں کھولی ہوئی استخارے کی. تو صرف استخارے کے اوپر بنیاد نہ رکھیں تو انشاءاللہ مفید رہے گا. چلیں جی, اس کے بعد ہے قادری افندی صاحب. یوم میلاد پر اعتراض کرنے والے انتہائی جوش و جذبے سے یوم صحابہ منا رہے ہیں. بالکل درست ہے. بات صرف اتنی سی ہے, چونکہ متعصب ہوں لہذا میں نہ مانوں. بالکل صحیح بات ہے. امان رضوی صاحب السلام علیکم. آج ہم جم میں مغرب کی نماز میں ایک شخص نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھی, اب میں نہیں جانتا کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور وہ کون ہے. البتہ ان کی قرات وغیرہ ٹھیک تھی تو نماز ہو جائے گی. امان رضوی صاحب ضروری نہیں ہے, جس کا پتہ ہو کہ کہیں نہ کہیں فساد فی العقیدہ ہے تو وہاں پر پھر معاملہ ہے. آپ حسن ظن رکھ کے آپ نے نماز پڑھ لی ہے, انشاءاللہ الجلیل نماز ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے. محمد خالد رضا صاحب ہیں. اس سے پہلے شاکر حسین رفائی, آپ کا یہ کمپنی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, میں نے ایک نظر دیکھ لیا ہے. آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیجئے گا تو میں اس کا جواب دے دوں گا. ابھی مجھے اسے دیکھنا پڑے گا بھیا. جزاک اللہ خیرہ قبلہ خالد ہمارا کہہ رہا ہے جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی, تقریباً سوالات کے جوابات کو شامل کر لیا گیا. کچھ سوالات جو ہے وہ اگر رہ گئے ہوں تو انشاءاللہ الجلیل اگلے پروگرام میں شامل کر لیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. بلکہ کچھ سوالات میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے جو ہمارے پاس پہلے آئے تھے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ایک بار آپ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. خان زیب صاحب ہیں, ان کا سوال تھا السلام علیکم, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا اس وقت سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیں, فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ مؤکدہ قریب با واجب ہیں, یعنی ان کی جو تاکید ہے وہ دیگر سنن مؤکدہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو ہمارے ہاں جو فتویٰ ہے وہ اس پر ہے کہ آپ آئے فجر کی نماز کے لیے, جماعت کھڑی ہوئی ہے. اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر میں 2 سنتیں پڑھوں تو کیا جماعت مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر آپ کو اندازہ ہے, جیسے پہلی رکعت ہے, امام صاحب طویل قرات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 سنتیں بھی پڑھ لوں گا اور نماز کی جماعت کی دوسری رکعت مجھے مل جائے گی, تو آپ 2 سنتیں پڑھ لیجئے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیے. سنتیں بھی ادا ہو گئیں, نماز بھی ادا ہو گئی فجر کی, اور جماعت بھی مل گئی. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں آپ آئے اور امام صاحب آخری رکعت میں بیٹھے ہوئے تشہد میں,
اور آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 سنتیں شروع کروں گا تو وہ سلام پھیر دیں گے تو آپ کی جماعت نکل جائے گی. تو اب حکم یہ ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیجئے اور جماعت میں شامل ہو جائیے. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ ریان صاحب سرگودھا سے. مفتی صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہے جو سید نہ تھے مگر اب اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، تو کیا ہم پر ان کی تعظیم ضروری ہے؟ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھیے. دیکھیں، سادات ہمارے سر کے تاج، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک، اور اس نسبت سے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں سادات کی بڑی تعظیم ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں یہ چیز کہ وہ نسب بدل دیتے ہیں. یعنی وہ کچھ اور ذات سے تعلق رکھتے تھے اور سید بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت خطرناک ہے. ایک تو اس پر وعید ہے، نسب بدلنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سادات بننا، اب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ حرام کام ہے. اب اگر آپ کے پاس کنفرم ہے کہ یہ فلاں کاسٹ کا تھا اور یہ میرے سامنے سید بنا ہے، آپ کو دلیل قطعی سے معلوم ہے، تو آپ پر اس کی تعظیم کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے آباء و اجداد کو آپ جانتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی ایسے ہیں جن پر الزام ہوتا ہے کہ یہ سید نہیں ہے، سید بنے ہیں، ہمیں حقیقت کا نہیں پتہ. تو وہاں پر ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ احوط یعنی زیادہ محفوظ اور زیادہ احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ جو سادات مشہور ہیں آپ ان کی تعظیم کر لیجیے. تعظیم پر آپ کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر سید سے پوچھیں چلو بھائی پہلے شجرہ نسب دکھاؤ، اس کے بعد میں پھر آپ کو سید، اگر میں دیکھوں گا شجرے سے آپ سید ہو تو تعظیم کروں گا، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا زمانے میں. تو اس لیے عام طور پر تو یہی ہے کہ جو سادات مشہور ہیں ہم ان کی دل سے تعظیم کرتے ہیں، میرے آقا کریم کی اولاد ہیں. لیکن اگر کسی کے بارے میں کنفرم پتہ ہے کہ اب کوئی آپ کی آنکھوں، میری آنکھوں کے سامنے ہے، مثال کے طور پر میرا ایک جاننے والا ہے، میں جانتا ہوں ان کے ابا کو، ان کے دادا کو، اور وہ سب غیر سید ہیں، اور اچانک مجھے پتہ چلے کہ وہ فلاں گاؤں میں جا کے بیٹھا اور اس نے وہاں پہ کہا کہ انا سیدن. ٹھیک ہے؟ اور سید بھی مطلب ہمارے عرف والا، ویسے تو سید سردار کو کہا جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ سید ہوں، اور مجھے یہ بات پہنچی کہ فلاں تو کہتا ہے کہ میں سید ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کا کیا حال کروں گا؟ ٹھیک ہے؟ یعنی میں اس کی تعظیم کروں گا یا اس کو ذلیل کروں گا؟ کامن سینس کی بات ہے کہ میں تو طبیعت صاف کر دوں گا کہ بھائی یہ کیا تم نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں. اس طرح اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ ہے تو قطعی طور پر اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، بلکہ اس کی تو حوصلہ شکنی کی جائے گی کہ تم نسب بدل رہے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی، اب آخری سوال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. سید نور نبی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. توحید ہستی ہم ہیں، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. اس شعر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں، یہ ایک مشہور شعر ہے، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، اور پہلے مصرے کے اندر توحید پرستی کو اور تو موحد ہونے کو بیان کیا گیا. دیکھیں، اس میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو شعر ہے، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ عرف عام میں کہا جاتا ہے. میں نے جب اس کو دیکھا تو بہت سارے مشاہدات اور کچھ تحاریر میری نظروں سے گزری، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے. ان کی ایک نظم ہے، یہ پاسباں ہمارا، اس طرح کی ایک نظم ہے، تو اس کے انداز میں یہ شعر ہے، تو لوگوں نے اسے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی طرف. اب اس کا شاعر کون ہے؟ نامعلوم. ٹھیک ہے؟ تو جب شاعر بھی نامعلوم ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت بھی غلط ہے، تو پھر یہ شعر نہ پڑھا جائے. اب جو اس کے الفاظ ہیں،
اگرچہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے. یعنی پہلا جو شعر ہے نا کہ توحید ہستی ہم ہیں واحد خدا ہمارا، یعنی ہم موحد ہیں اور ہمارا خدا ایک ہے. دوسرا جو مصرع ہے ہم کافروں کے کافر خدا ہمارا، اس کی تعویل ہو سکتی ہے. کافر کا معنی ہوتا ہے منکر. ہم کافروں جو اصطلاحی کفار ہیں کہ کافر یعنی ان کا انکار کرنے والے ہیں، کافر خدا ہمارا یعنی ہمارا جو رب ہے وہ بھی ان کا منکر ہے. یہ تعویل ہو سکتی ہے. لیکن آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو شعر ہے کافر خدا ہمارا، یہ جو جملہ ہے، اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ آپ لاکھ تعویل کرتے رہیں، وہ تو کہیں گے بھائی دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے رب کو کافر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ معاذ اللہ کافر ہے اصطلاحی اعتبار سے. تو اس طرح کے اشعار میں یہ دو ٹوک بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی گنجائش بالکل نہیں. بعض شعراء کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی شاعری نکالنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا شاعر ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے دروازے کھلتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کافر بمانا منکر لے لیا جائے کہ جی ہم کافروں کے منکر، کافر خدا ہمارا یعنی ہمارا رب بھی جو ہے وہ ان کا انکار کرنے والا ہے کفار کا. تو یہ بالکل بہت بعید تعویل ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ جو ہے عرف عام میں جب کہا جائے گا ہم کافروں کے کافر خدا ہمارا، تو ایک عام آدمی اس سے کیا مراد لے گا؟ تو اس لیے یہ جو شعر ہے یہ پڑھنا بالکل درست نہیں ہے اور اس کی نسبت بھی درست نہیں ہے. تو میرے بھائی اس طرح کے اشعار نہ پڑھے جائیں، نہ سنے جائیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. مستند شاعری کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زید رضا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امان رضوی صاحب جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلیں جی، تقریباً سوالات کے جوابات شامل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. اختتاماً آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں اور آج میں آپ کو دو وظیفے بتا رہا ہوں. آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے. پہلا وظیفہ ہے تقوی حاصل کرنے کا وظیفہ، یعنی ہمارا دل تقوی والا ہو جائے، ہمارا باطن سدھر جائے اور آج کے پرفتن دور میں ہم فتنوں سے محفوظ ہو جائیں. تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک دعا ہے جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اسے آپ روزانہ جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں ان میں جو آپ اختتاماً دعا مانگتے ہیں اس میں اس دعا کو شامل کر لیں. دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی مانگتا ہوں. تو ہر دعا میں آپ اس دعا کو انشاءاللہ شامل کر لیں تو اس دعا کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، دل میں تقوی بھی پیدا ہوگا اور فتنوں سے آپ دور ہو جائیں گے، گناہوں کی طرف دل کا میلان نہیں ہوگا. ایک اور وظیفہ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو میں نے اس کا انتخاب کر لیا تھا کہ آج کل میاں بیوی کے درمیان محبتیں نظر نہیں آتی اور جیسے جیسے شادی تھوڑی پرانی ہوتی چلی جاتی ہے تو محبت بھی کیا ہو جاتی ہے بھائی حمزہ؟ پرانی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں، طبیعتیں نہیں ملتی، بعض اوقات فطری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں کہ میرا شوہر تو جو ہے وہ محبت ہی نہیں کرتا اور کئی جگہ پر ان کا دعویٰ غلط بھی ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ میری زوجہ میرا خیال نہیں رکھتی. تو جو بھی اس مسئلے کا شکار ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے یا گھریلو جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ہماری بہنیں اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں یا بھائی اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں، تو سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں، یہ دعا کیا کریں اللہم الف بین قلوبنا. ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما. اللہم الف بین قلوبنا، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہا کریں. خواتین چونکہ زیادہ پڑھتی ہیں وظائف، تو آپ روزانہ یہ الفاظ 101 بار پڑھ لیجئے.
مردوں کے ساتھ مسئلہ ہے، کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد گھر بچانا چاہتے ہیں، خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں طلاق دے دو، تو وہ بھی روزانہ 101 مرتبہ اللہم الف بین قلوبنا اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور چلتے پھرتے بھی کثرت کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ الجلیل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپس میں محبتیں عطا فرمائے گا. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات اگلے منگل کو رات 10 بجے لائیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کسی ایک موضوع پر گفتگو بھی کریں، آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کریں، اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کے لیے معاشرے میں محبتیں عام کریں، نفرتوں کا خاتمہ کریں، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، مسکراہٹ سے دیں، پیار سے دیں، اور کسی کی غیبت نہ کریں، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان نہ کریں، اور اگر بالفرض کوئی زیادتی کر بھی دے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.